والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مسئلہ معاد، مسئلہ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سابقہ دروس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تین بنیادی مسئلے ہیں. اسی پر آدمی کی نجات بھی ہے، فلاح بھی ہے، اور اس سے ہٹ جائے تو پھر ہلاک. سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اور اس میں توحید کی ساری قسموں پر ایمان ہو. توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید فی الاسماء والصفات ہو، توحید فی الافعال ہو، ان پر ایمان ہر حال میں لاتے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ نبوت و رسالت ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان. کیا مصیبت پھر ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے. یہ جو ایک مشہور بات ہے نا کہ 1,24,000 پیغمبر، یہ غلط ہے، اور نہ کبھی ہمیں یہ کہنا چاہیے، کیونکہ اگر اس سے کم ہوئے تو پھر ہم نے نعوذ باللہ غلط لوگوں کو نبی بنا دیا، اور اگر اس سے زیادہ ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ پیغمبروں پر ہم ایمان نہ لے آئے. تو اس لیے بس جو اللہ نے بھیجا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ نے تعداد معین نہیں کی. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے. کیا معنی؟ کہ ایک نبی پر ایمان لائیں اور دوسرے پر نہ لائیں. جیسے کہ یہود و نصارہ ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تمام اللہ کے انبیاء اور رسل پر حق ہیں. البتہ ایک حدیث مبارک میں رسولوں کے بارے میں تعداد آئی ہے کہ 313. اصحاب بدر چونکہ 313 تھے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بھی اتنی تھے. پھر ان 313 میں 5 پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، سب سے ان کی زیادہ شان ہے. اور پھر ان میں سے تمام انبیاء اور رسل میں سے سب سے افضل، اجمل، اکمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. یہ دو باتیں
اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو قیامت پر۔ کیا معنی ہے؟ یعنی مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، قیامت ہوگی، اور پھر میدان محشر ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگی، نام اعمال ہوں گے، وزن اعمال ہوگا، ان ساری چیزوں پر ایمان۔ اچھا، پہلے تو جو مسئلے ہیں نا جی، توحید اور نبوت، وہ تو تقریباً الحمدللہ الحمدللہ اگر آدمی کی نیت ٹھیک ہو تو ایمان لانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی توحید تو ہر حال میں، ہر ذرے میں دلالت کر رہی ہے، فی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ انہ واحد، کہ وہ وحدہ لا شریک۔ اچھا، نبوت کا مطلب بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان سے فرمائیں کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کو پہلا نیا نبی آیا ہوں، مجھ سے پہلے پیغمبر نہیں آیا۔ تو نبوت کا مسئلہ بھی سمجھنا الحمدللہ اتنا مشکل نہیں ہے، ہاں اگر بد نصیبی ہو اور اللہ نے مہریں لگا دی ہوں تو پھر سمجھ نہیں آتا۔ لیکن سب سے مشکل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ قیامت۔ مسئلہ قیامت جو ہے یہ عقل سے تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا، وہاں عقل کام ہی نہیں کرتی۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ عقل کام نہ کرے تو عقل کے خلاف نہیں، یعنی ماورائے عقل معاملہ ہے، عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے مسئلہ قیامت پر ایمان لانے کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کا اللہ رسول پر ایمان ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر سچا ہے، امین ہے، صادق ہے، عادل ہے، اور رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکل کوئی نہیں۔ جب حضور نے فرما دیا آمنا باللہ، بس بات ختم۔ ایک مسئلہ یہی، اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے کئی سورتوں میں اس مسئلے کا ذکر کیا، اور بڑی تفصیل سے اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا، اور پھر قیامت کے کئی نام ہیں، جیسے قیامت بھی نام ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت۔ اسی طرح اس کا نام الحاقہ بھی ہے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ اسی طرح اس کا نام قاریہ بھی ہے، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ۔ اسی طرح اس کا نام الساعہ بھی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ تو یہ سارے نام ہیں جو اس کی عظمت اور اس کی ہیبت پہ دلالت کرتے ہیں کہ قیامت جو ہے ایک بہت بڑا زمین و آسمان میں ایک عظیم حادثہ ہو۔ اور جیسے اللہ نے ہمیں انفرادی موت کا علم نہیں دیا کہ ہم پر موت کب آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا، اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کل مرنا ہے تو کل آنے سے پہلے آپ گویا کہ مر جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم سے چھپا لیا ابھی کب مرنا ہے۔ آدمی کام کر رہا ہے موت آ گئی۔ اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے کہ آدمی نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے۔